صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی الحمدللہ خدمت دین کے 80 شعبہ جات میں کم و بیش خدمت دین کی سعادت حاصل کر رہی ہے، جن میں نمایاں ترین جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ ہیں، جن میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، حفظ قرآن کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی مدنی عطیات کے لیے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے۔ اب چونکہ قربانی کی کھال، اس کی حفاظت، اس کے ذریعے ہی ایک آمدن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس تعلق سے انشاءاللہ ہم نگران پاکستان مشاورت سے مدنی پھول سنیں گے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھیں۔ جی سیدی، کھال جو ہے قربانی کی، اسے دھوپ سے بچانا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوپ سے اور گرمی سے کھالیں جلد خراب ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو دھوپ کا اثر لیتی ہے، دھوپ سے جو خراب ہوتی ہے کھال، وہ مینڈے کی اور دمبے کی، جس کو پنجابی میں میشا بھی کہتے ہیں، چھترا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے بکرے کی کھال، یہ بھی نازک ہوتی ہے، دھوپ سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کو دھوپ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نازک کھالیں ہوتی ہیں ان کی، تو اس کو کس طرح دھوپ سے بچائیں؟ اس کی حفاظت کا کیا خاص اہتمام کریں؟ جی، دوسری کھالوں سے ان کھالوں کو الگ رکھا جائے، بکرے کی، دمبے کی، بالخصوص دمبے کی اور بھیڑ وغیرہ کی جو ہے، اس کو الگ رکھا جائے، اور اس کسی بڑی کھال کے اس کو نیچے نہ رکھیں، اور الگ رکھیں دی بیسٹ ہے۔ اب کھالوں کو جب لوڈ کیا جاتا ہے رکشے میں، چنگچی میں، سوزوکی وغیرہ میں، اس کی ترتیب بھی ہے۔ وہ سب سے نیچے جو نا وہ گائے کی کھال، کیونکہ مضبوط ہوتی ہے، پھر بھینس، پھر اونٹ کی کھال، پھر بکرے کی کھال، سب سے اوپر جو ہے یہ بھیڑ کی، شیپ انگلش میں جس کو کہتے ہیں، چھترا، میشا پنجابی میں کہتے ہیں، اس کی کھال رکھی جائے۔ حضور، کھالیں گودام تک پہنچانی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے مختلف سواریوں کا اسلام بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ٹرک یا مزدہ جو ہے، اس میں تو کافی کھالیں ایک ساتھ بھیجی جا سکتی ہیں، تو کون سی سواری کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس میں کھالیں تو زیادہ آتی ہیں ٹرک میں، مزدے میں، لیکن اس کو بھرنے کے انتظار میں کھالیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ بس اوقات جہاں کھالیں جمع کی جاتی ہیں مکتب میں جگہ تنگ ہوتی ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ بڑی گاڑی ہے، ٹرک مزدہ جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتے، تو اب وقت ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، ٹرک کی رفتار بھی سلو ہوتی ہے، اچھا ٹریفک میں بھی یہ پھنس سکتا ہے، پھر دن کے اوقات میں اس کے شہر کے اندر آنے جانے کے مسائل بھی ہیں۔ تو چھوٹی گاڑی ہو نا تو وہ آسانی سے گزر جائے گی۔ اچھا، ٹرک کو لوڈ کرنے میں بھی ٹائم زیادہ لگے گا، اچھا ان لوڈ کرنے میں بھی ٹائم زیادہ لگے گا، چونکہ آپ نے ڈھیر لگا دیا تو جو نیچے کھالیں دبی ہوئی ہیں اس کو ہوا نہیں لگے گی، گرمی لگے گی، تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس میں بھی یہ ترکیب رکھی جائے کہ ڈھیر نہ لگائیں، چھوٹی گاڑی بھیجیں، اور جلد بھر جائے گی، جلد گزرے گی اور جلد پہنچے گی، تو کھالیں خراب ہونے کا اندیشہ، یہ خطرہ جو ہے منیمم ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے فرمایا چھترے کی کھال سب سے اوپر رکھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی کھال جو ہے نا، اس کی سکن یہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اس میں اون ہوتی ہے نا، میشے میں، چھترے میں، دمبے میں، بھیڑ میں، تو یہ ذرا سی گرمی بھی برداشت نہیں کرتی، خراب ہو جاتی۔ اس کو اوپر رکھیں گے تو ہوا وغیرہ لگتی رہے گی، اور اس میں بھی ایک ترکیب ہے کہ اس کو پلٹ کے رکھیں، یعنی جو اون والا حصہ جو اوپر ہوتا ہے نا اس کو اندر کر دے اور اندر والا حصہ باہر کر دے، اس کو ہوا لگے گی تو خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ اچھا حضور، گاڑی جو گودام تک کھالیں لے کر جاتی ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم کھالیں اس کو اس میں ڈال کے بھجوا دیں، تو کیا کسی ذمہ دار کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے؟ بالکل جی، ذمہ دار کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور کھالوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اتنی کوشش کر کے جمع کی گئیں، اسلامی بھائیوں نے خون آلود ہو کر، کپڑے اپنے خون میں رنگین کر کے، اپنے دعوتیں قربان کر کے، جو کھانے کی لذتیں تھیں اس کو عارضی طور پر قربانی دی، اور ویسے تو کھانا الحمدللہ انتظام کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر گھر، بہن بھائی اس کو عارضی طور پر چھوڑ کر شام کو تو چلے جاتے ہیں، تو اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ رستے میں گاڑی کا خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے۔ اب ڈرائیور کو پرچی دے کر بھیج دی تو ڈرائیور جو ہیں یہ بیچارے بعض اوقات گاڑی میں سو بھی جاتے ہیں، گاڑی لاک کر کے اندر سو جاتے ہیں، اور کھالوں کو دیر ہو سکتی ہے۔ ان کو بر وقت نمک نہیں لگا تو خراب ہوگی، اس لیے 2 اسلامی بھائی ساتھ بھیجیں، اور بس یہ دھن ہو کہ جلد تر اس کو مکتب میں ہم پہنچا دیں، ہینڈ اوور کر دیں، یعنی یہ گودام میں
جی جہاں بھی کھالیں جمع ہو رہی ہیں، کسی مکتب میں اول ہوں گی، مکتب، اور ظاہر ہے کہ یہاں سے اٹھا کر پھر اس کو بڑے گودام میں پہنچایا جائے گا جہاں کیمپ لگتا ہے، وہاں کھالیں اولن جمع ہوتی ہیں، پھر وہاں سے بڑے گودام میں لوڈ کر کے بھیجی جائیں گی. ظاہر ہے قربانی کی کھالیں جب گاڑی میں ڈال دیں تو اس میں کچھ مزید احتیاطیں ارشاد ہو جائیں. دیکھیں عجیب و غریب دور ہے، کھالیں لوگ استغفر اللہ خوف خدا کی کمی، آخرت سے توجہ ہٹی ہوئی لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں، جی کوئی ادھر ادھر گرا دیں، کم کر دیں، ہمیں کیا معلوم. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ڈرائیور با اعتماد ہو، جاننے والا ہو، اس کا نام، اس کے شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، گاڑی کا نمبر، ماڈل وغیرہ یہ ریکارڈ رکھیں، اور جب گاڑی روانہ کریں تو جہاں یہ گودام پر پہنچ رہی ہے وہاں انفارم کر دیں کہ کون لے کر آ رہا ہے، کون اس ٹائم پہ ساتھ آ رہے ہیں، کھالوں کی تعداد وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا بھی بتا دیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا جو مرکزی گودام کے اندر فالو اپ کا جو ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے وہ ان سے رابطے میں رہیں گے، بھی کہاں پہنچے، ابھی تک آپ آئے نہیں، آپ تو یوں وہ بر وقت امیدیں پہنچ جائیں گے. جہاں مرکزی گودام ہے جہاں پہ نمک لگایا جاتا ہے کھالوں کو، وہاں کھالیں کب تک پہنچا دینی چاہیے؟ بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ابھی 100 ڈھیر لگ جائے، ذرا کھالیں بہت زیادہ جمع ہو، پھر ایک ہی بار بھیجیں گے، اخراجات بھی کم آئیں گے. تو یہ سوچ درست نہیں ہے، تجربے کی کمی ہے. رقم کا بڑا نقصان اس طرح ہو سکتا ہے. رکشہ، چنگچی وغیرہ لے کر جو جمع ہوتی جائیں 10 12 15 8 10 ان کو گودام میں بھیجتے جائیں، کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمی کی بنا پر کھال وہاں خراب ہو سکتی ہے. شہر کی آخری گاڑی بھی چلی گئی تو پھر بھی لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، کھال لے جائیں، کھال پہنچا جاتے. اب ان کھالوں کا کیا کریں؟ اس کو الٹا کر کے نمک لگا دیں. اگر آپ کے پاس کھال سکھانے والا نمک نہیں ہے تو گھریلو نمک جو ہے، جو کھانے کا نمک ہے، یہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اور ایسی جگہ حفاظت سے رکھیں کیونکہ کھال ہے تو اس پر کتے اور بلیاں بھی آ سکتی ہیں، وہ بھی اس کو نوچ سکتی ہیں اور خراب کر سکتی ہیں. اور جو رکن زون فائنانس کے جو ہیں، مالیات کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کر لیں تو وہ تدبیر بتا دیں گے کہ گاڑی آ رہی ہے یا آپ خود پہنچا دیں کو صورت بن جائے گی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ چھوٹی گاڑیوں کی ترکیب کی جائے، خرچہ اس میں بھی ہو رہا ہے، تو اب دوسری طرف کھالوں کا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کس کو ترجیح دیں؟ تو نقصان سے بچنا چاہیے. اخراجات کچھ ہو جائیں گے لیکن وہ جب کھالیں خراب نہیں ہوں گی انشاءاللہ وہ اخراجات ریکور بھی ہوں گے، بلکہ ہماری آمدن اور بھی بڑھے گی. اور گرمی کا موسم ہے اور مزدے کو بھرنے میں وقت لگے گا، اور پہلے جیسے عرض کیا چھوٹی کھالیں اوپر رکھی جائیں، بڑی کھالیں نیچے رکھی جائیں، تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا اور ہماری ذرا سی توجہ سے ہماری تحریک کی جو آمدن ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. بعض اوقات بارش کا بھی سلسلہ ہو جاتا ہے تو بارش سے کیسے چل رہا ہے، بارشوں کا موسم. تو کھالوں کو بارش کے نقصان سے کیسے بچائیں؟ دیکھیں پچھلے سال میں گیا تھا ایک جگہ پر، تو بارش میں کھالیں باہر رکھی ہوئی، تو اوپر جو ہے یا تو ایسا وہ ٹینٹ لگایا جائے جو واٹر پروف ہو، یا اس کے اوپر کوئی شاپر رکھا ہو، یا ڈائریکٹلی جب بارش ہو رہی ہے تو کھالوں کے اوپر کوئی شاپر وغیرہ رکھ لیا جائے، کوئی پلاسٹک کی چیز رکھ لی جائے تاکہ پانی ان کھالوں کو نقصان نہ پہنچے، کھالوں کو ڈھانپ دینا چاہیے. پیش کی اس کی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.